پوچھتی ہیں میرے شوہر طلاق دے کر اسے مانتے نہیں ہیں کہ اس سے طلاق نہیں ہوتی، جبکہ میرے خیال میں اگر شوہر کہے کہ میں تمہیں طلاق، اگر والد صاحب بینک مینیجر ہیں اور سودی بینک میں مینیجر ہیں تو اولاد کے لیے کیا احکام ہوں گے؟ والد صاحب کا اس کے علاوہ اگر کوئی اور ذریعہ آمدن نہیں ہے، خالص حرام ہی کما رہے ہیں، تو اولاد کے لیے جو نابالغ بچے ہیں یا بیٹیاں، ان کے لیے تو مجبوری ہے، جائز ہے، کیونکہ بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ تو بیٹیاں چاہے بالغ ہوں یا نابالغ وہ اس آمدن سے کھا سکتی ہیں، بشرطے کہ بیٹیوں کا اپنا کوئی ذریعہ آمدن نہ ہو۔ اسی طرح نابالغ بچے بھی کھا سکتے ہیں، اور جو مرد حرام کما رہا ہے اس کی بیوی بھی کھا سکتی ہے، کیونکہ وہ محتاج ہیں، ان کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدن ہے نہیں۔ اگر ذریعہ آمدن ہو تو وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ لیکن جو بالغ بیٹا ہے، لڑکا، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے والد کی حرام آمدن سے کھائے، کیونکہ جب دو ہاتھ پاؤں سلامت ہیں تو شریعت اسے کہتی ہے کہ آپ جا کے کماؤ اور کما کے خود کھاؤ، تو اس کو اپنا سیپریٹ انتظام کرنا پڑے گا۔ اس لیے بالغ بیٹے کے لیے بہرحال یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ بالغ بیٹا اگر وہ کوشش بھی کر رہا ہے کمانے کی، پھر بھی اس کے لیے بیچارے کا کمانے کے لیے انتظام نہیں ہو رہا، تو پھر مجبوری میں وہ بھی اپنے باپ کی اس حرام آمدن سے کھا سکتا ہے، لیکن اللہ کا خوف سامنے رکھے اور آخرت میں جواب دہی سامنے رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ سست پڑھ کے بس کہ ابا نے کھلا رہے ہیں تو اب کھاتا ہی رہے وہ، کیونکہ حرام سب کے لیے حرام ہوتا ہے، صرف اس کے لیے نہیں ہوتا جو کما رہا ہے، بلکہ اس دوسروں کے لیے بھی وہ حرام ہوتا ہے۔ تو نابالغ بچے یا بیٹیاں یا بیوی کا حکم تو الگ ہے، لیکن بالغ بیٹا وہ نہیں کھا سکتا۔ البتہ میں نے بتایا کہ اگر وہ کمانے کے لائق ہی نہیں ہے، بیچارہ کوشش کر رہا ہے پھر بھی نہیں، کچھ دہاڑی نہیں بن پا رہی، کچھ کما ہی نہیں پا رہا ہے، تو پھر مجبوری میں وہ باپ کی آمدن میں سے کھا سکتا ہے۔ البتہ والد کی آمدن اگر مکس ہو حلال و حرام، تو پھر دیکھیں گے کہ اگر حلال زیادہ ہے تو پھر اولاد کے لیے یہ کھانا جائز ہے۔ ہم یہی سمجھیں گے کہ والد صاحب حلال سے کھلا رہے ہیں اور حرام والد ہی کی طرف لوٹے گا، لیکن اگر حرام زیادہ ہے تو پھر یہی حکم ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ شوہر طلاق دے کر نہ مانتا ہو تو کیا حکم ہے؟ پوچھتی ہیں میرے شوہر طلاق دے کر اسے مانتے نہیں ہیں کہ اس سے طلاق نہیں ہوتی، جبکہ میرے خیال میں اگر شوہر کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ مجھے 3 دفعہ طلاق دے چکے ہیں، مگر ان کے حساب سے ایک ہی دفعہ انہوں نے سیریس میں کہا تھا، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اگر وہ صاف لفظوں میں 3 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو مشل صاحبہ آپ کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ وہ سیریسلی انہوں نے کہا ہو یا سنجیدگی سے کہا ہو، صاف حدیث ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کی حقیقت بھی حقیقت اور مزاح بھی حقیقت، تو طلاق بھی اس میں داخل ہے کہ طلاق مزاح میں بھی دی جائے، اس میں آدمی سیریس نہ بھی ہو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ شریعت نے سد باب کیا ہے، ورنہ کل لوگ مذاق بنا لیں گے، طلاق دے کے کہیں گے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو اس لیے اگر 3 دفعہ آپ کے شوہر نے کہا ہے تو وہ نہ مانیں، ان کے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہیں اور آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ ان سے فوراً علیحدگی اختیار کر لیں۔ جب شوہر نے تیسری دفعہ طلاق کا لفظ کہا تھا، اس کے بعد سے اگر 3 مینسز آ چکے ہیں تو آپ کی عدت بھی پوری ہو چکی ہے، کہیں اور نکاح کر سکتی ہیں، اور اگر 3 مینسز نہیں آئے تو آپ اپنی عدت پوری کریں اور اس کے بعد آپ جہاں چاہیں نکاح کریں۔ یہ کیا ابو کے چاچو اور ابو کے ماموں سے پردہ ہوتا ہے؟ نیز امی کے چاچو اور امی کے ماموں سے بھی پردہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اردو میں چچا کہا جاتا ہے، پنجاب والے چاچو بولتے ہیں اس کو۔ تو ہم میں یاد ہے کراچی میں ہم نے چاچو لفظ کبھی سنا ہی نہیں تھا، تو لوگ چچا کہتے تھے، چچا جان، تایا جان۔ پھر ہمارے کچھ رشتہ دار پنجاب میں جب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ بھئی چاچو کی بڑی ویلیو ہے، ان کے یہاں چچا نہیں ہوتا، تو اب یہ چاچو ہی مارکیٹ میں رائج ہو گیا، اب چچا یہاں بھی لوگوں نے کہنا چھوڑ دیا۔ خیر جو اچھا لگے وہ بولیں، یہ ویسی جنرل نالج کے لیے میں نے درمیان میں ایک بات بتا دی۔ تو کہہ رہے ہیں ابو کے چاچو اور ابو کے، میرے زبان پہ کیونکہ چچا ہی چڑھا ہوا ہے نا تو اس لیے مجھے تھوڑا سا، ابو کے چاچو اور ابو کے ماموں سے پردہ ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، ابو کے چچا آپ ہی کے چچا کہلائیں گے، دادا چچا کہلائیں گے، وہ چچا کی بھی سپرلیٹیو ڈگری ہو گئی وہ، اور اسی طرح ابو کے ماموں وہ آپ کے بھی ماموں ہو گئے، تو اسی طرح امی کے چچا اور امی کے ماموں ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ تو جو آپ کی امی کے محرم ہیں، یعنی محرم سے مراد ان کے ماموں اور چچا ہیں، وہ آپ کے بھی شرعاً چچا ہی کہلائیں گے۔ شوہر بے نمازی ہو قریب آنے سے روک سکتی ہے؟ یہ شوہر اگر نماز نہ پڑھتا ہو تو کیا بیوی یہ کہہ سکتی ہے کہ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے میرے قریب مت آنا؟ کیا اس طرح کے الفاظ کہہ سکتی ہے اور تھوڑا بہت کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس طرح تو وہ ابھی تو نماز نہیں پڑھ رہا، پھر وہ اور غلط ایکٹیویٹیز میں بھی لگ جائے گا، تو اس طرح بیوی کو روکنے کا اختیار نہیں ہے شوہر کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جب شوہر زوجہ کے قریب جائے اور عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ منع کرے، اگر وہ منع کرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو وجہ اس کی یہ کہ اسلام جو ہے
مرد کے لیے حرام کے دروازے بند کرتا ہے۔ اگر زوجہ اس طرح کرے گی تو پھر ظاہر ہے وہ پھر اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ وہ باہر غلط چیزوں میں دلچسپی نہ لینا شروع کر دے، اس کے قدم حرام کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو آپ نماز کے لیے ان کو سمجھائیں کسی اور طریقے سے۔ اور ویسے اگر میاں بیوی میں ایسا آپس کا محبت کا تعلق ہے کہ روٹھ جانے سے، بیوی کے روٹھ جانے سے یہ امید ہے کہ شوہر لائن پہ آ جائے گا اور وہ نماز شروع کر دے گا، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر ایسا کوئی آپس کا میاں بیوی کا محبت کا تعلق ہے تو پھر زوجہ اگر روٹھ جاتی ہے، تھوڑا سا ناراضی کا اظہار کرتی ہے اور اسے امید ہے کہ شوہر کے قدم انشاءاللہ غلط چیز کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ اس سے تھوڑی سی اس کو تنبیہ ہوگی، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ قانون الگ چیز ہوتا ہے، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں وہ ایک الگ یعنی ٹاپک ہے۔ تو علماء اکثر کہتے ہیں کہ زوجین اور میاں بیوی کی جو زندگی ہے وہ قانون کے مطابق نہیں گزرتی، وہ تو آپس میں محبت اور جو رابطہ ہے ان کا آپس میں جو بے تکلفی ہے اس کے حساب سے اس کو گزارنا چاہیے۔ تو قانون کی روح سے تو عورت کے لیے بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر یا کوئی بھی خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر کو اس سے فائدہ ہوگا اور وہ امید ہے کہ انسان کا بچہ بن جائے اور نماز کی طرف آ جائے، تو پھر ٹھیک ہے، آپس کا معاملہ ہے۔ لیکن بہرحال اگر ذرا بھی اس سے نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے اور معاملہ خراب ہونے کا خطرہ ہے تو پھر زوجہ کو چاہیے کہ اس پر قطعاً عمل نہ کرے۔ عورتوں کی مجلس کے اختتام پر اجتماعی دعا کرانا درست ہے یا نہیں؟ جائز ہے، لیکن اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کل ہر بیان کے بعد اجتماعی دعا کو لوگوں نے اتنا ضروری سمجھ لیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے یہ دعا نہیں مانگی گویا وہ گناہ گار ہے۔ اس لیے میری عادت یہ ہے کہ میں اکثر بیان ختم ہونے کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتا، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بھی پہلو رہے کہ یہ بھی جائز ہے، لیکن مانگی بھی جا سکتی ہے۔ پوچھتی ہیں اگر لمبے بال رکھنے اور بالوں کو باندھنے سے سر میں درد ہوتا ہو تو کیا عورت اپنے بال چھوٹے کرا سکتی ہے؟ محترمہ نمرا صاحبہ، مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کوئی رپورٹ ابھی تک میڈیکل سائنس کی ہمارے پاس نہیں آئی ہے کہ بال چھوٹے کرانے سے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت کو لمبے بال رکھنے کا حکم ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ لمبے بال ہی رکھیں۔ رہا یہ مسئلہ، ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سر میں دانے نکل آتے ہیں تو اس میں تو پھر ڈاکٹر پورا سر یعنی منڈوانے کا حکم دیتے ہیں، تو بال چھوٹے کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے عورت کے لیے، شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو آپ بال لمبے رکھیں، یا کوئی خاتون ہو سکتا ہے کسی اور خاتون کا مسئلہ ہو، جو بھی ہے وہ بال لمبے رکھیں، اور سر درد کے لیے کسی قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں آپ۔ پھر بھی اگر کوئی واقعی ایسا کوئی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بال لمبے رکھنے سے کسی خاص خاتون کے سر میں واقعی درد ہو رہا ہے اور وہ بال چھوٹے کرائیں گی تو سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، واقعی بیماری ہو تو پھر جائز ہے، لیکن ہمارے علم میں ایسا ابھی تک کوئی ہے نہیں۔ اپنے سے زیادہ عمر کی لڑکی سے نکاح کا حکم پوچھتے ہیں کیا تایا کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں جو مجھ سے 2 سال بڑی ہے؟ برائے مہربانی تفصیل سے بتا دیں تاکہ خاندان والے جو دینی ماحول سے دور ہیں وہ کوئی اعتراض نہ کر سکیں۔ بھائی بالکل کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی ہے وہ اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون سے کی ہے، تو آپ 2 سال بڑی عمر کی خاتون سے کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کریں، اور جب ہو جائے تو مجھے بتا دیں۔